اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 29 لیسن ہے، اور آج کے اس سبق میں بھی ہم 15 الفاظ جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں ان کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے 15 الفاظ میں سے 2 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایک ہے الانسان اور دوسرا ہے الناس۔ دیکھیں انسان کا معنی انسان واضح ہے، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے حل اتی علی الانسان، سورۃ الدہر کی پہلی آیت میں۔ تو انسان سے مراد انسان ایک ہوتا ہے، اور اس کی جمع آ جائے بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان، تو اس کی جمع ہے الناس، جو کہ قرآن مجید میں آیا یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے۔ تو ناس سے مراد انسان سب کے سب، اور الانسان سے مراد کوئی بھی ایک انسان۔ دونوں کا ترجمہ واضح ہے۔ اگلے 2 الفاظ دیکھیں۔ اگلے 2 الفاظ میں سے پہلا لفظ ہے امتن۔ امت کہا جاتا ہے امت کو، جماعت کو، اور القریہ یعنی بستی، علاقہ، بستی، گاؤں، القریہ سے مراد۔ دونوں کی مثال دیکھیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں کوئی امت مگر ہم نے بھیجا اس میں ڈرانے والا۔ یعنی امت سے مراد امتیں جو گزر چکی، قومیں گزر چکی، تو اس کے بارے میں ذکر ہے، لیکن لفظ ہم نے دیکھنا امت سے مراد پچھلی جماعتیں، امتیں، اور جیسے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ اصحاب یعنی والے، اور قریہ یعنی بستی۔ ابھی ہم نے لفظ دیکھا قریہ یعنی بستی، علاقہ، تو یہاں لکھا ہے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے۔ 5ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے مکان۔ مکان یعنی جگہ، جس جگہ رہتا ہے کوئی بھی تو اس جگہ کو مکان کہا جاتا ہے، رہنے کی جگہ۔ یہ واضح لفظ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں۔ یہ اگلا لفظ ہے الملأ۔ الملأ سے مراد ہوتا ہے سردار۔ ملأ یعنی بڑے لوگ، سردار۔ اس کی مثال دیکھیں۔ پارہ نمبر 9 قال الملأ جب شروع ہوتا ہے اس میں یہ لفظ الملأ۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، تکبر کرتے تھے۔ تو الملأ سے مراد سردار۔ اگلے جو 2 الفاظ ہیں یہ واضح ہیں۔ الکافرین سے مراد کافر لوگ۔ ایک یعنی لفظ ہوتا ہے کافر، وہ ایک بندہ ہے کافر، لیکن بہت سارے ہیں تو کافرین یا کافرون۔ اور اسی طریقے سے مجرم، ایک مجرم ہوتا ہے، بہت سارے ہیں تو مجرمون، بہت سارے لوگ مجرم لوگ۔ دونوں کی مثال اور واضح ترجمہ ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اگلا لفظ دیکھیں۔ آگے کچھ الفاظ ایسے آنے والے ہیں جیسے ہر زبان میں ایک مصدر ہوتا ہے، یعنی وہ ورب ہوتا ہے جس سے وہ تمام الفاظ بنتے ہیں، جیسے کرنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، بولنا۔ تو اس طرح کے کچھ الفاظ آئیں گے، جیسے فعلت ہے یعنی فعل سے مراد کرنا ہے، فعل یعنی کرنا، تو فعل کا لفظ آئے گا یعنی اس نے کیا۔ اسی طریقے سے فتح، فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے مصدر کھولنے کے لیے، فتح بمعنی کھولنا۔ دونوں کی مثال دیکھیں۔
سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے. وہ پوچھنے لگے قوم والے فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے اے ابراہیم. پچھلے پیج پر لفظ فعلت یعنی تو نے کیا ہے. قال بل فعلہ، قال کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے کہا، یہ بھی لفظ آگے آئے گا. قال اس نے کہا، بلکہ فعلہ کبیرہم، ان کے اس بڑے بت نے اس طرح کیا ہے. تو فعل سے مراد ہوتا ہے کوئی کام کرنا، فعل یعنی کوئی بھی عمل ہو تو فعل اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ فتح یعنی کھولنا، اس کی مثال دیکھیں. سورۃ النبا کی آیت نمبر 19 میں ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. وَفُتِحَ اور کھول دیا جائے گا آسمان. تو فتح سے مراد کھول دیا جائے گا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جس پر کوئی عمل کیا جائے وہ پیش کے ساتھ آتا ہے فتح. اگر یہ ترجمہ اس نے کھولا تو آئے گا فتح، ایک اس بندے نے کھولا فتح. تو یہ فتح کا لفظ یعنی کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مصدر ہے، اس کو یاد کر لیں. یہاں پر لفظ ہے یا قوم. دیکھیں قوم سے مراد تو قوم ہوتا ہے، اور یہ یا حرف ندا جو استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اے کے لیے، بلانے کے لیے، جیسے یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس یا حرف ندا بلانے کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اے، تو اے کا کسی کو بلانے کے لیے عربی میں آتا ہے یا. آگے قومی، اے قومی. اگر کہیں یا انسان، اے انسان، تو یا قومی یعنی اے قوم. اور متاع یعنی سامان، یہ لفظ پہلے بھی گزرا. متاع یعنی فائدہ حاصل کرنے کی چیز، وہ ہوتا ہے سامان. تو متاع سے مراد سامان ہے. دونوں کا ترجمہ لکھ لیں. اگلے دو الفاظ آپ کے سامنے ہیں. ایک ہے المال، مال سے مراد دولت ہوتی ہے، واضح لفظ ہے. اور البنون، بیٹے. یہ پچھلے ایک دو سبق میں پیچھے گزرا ہے، بنون اور بنین پیچھے گزرا تھا. بنین، بنین سے مراد بیٹے ہے، تو اسی طریقے سے بنون سے مراد بھی لڑکے کی اولاد یعنی بیٹے. اگلا آخری لفظ دیکھیں. آج کے سبق کا آخری 15ویں نمبر پر جو لفظ ہے وہ ہے فتنہ. فتنہ کا ہوتا ہے معنی آزمائش، یعنی ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا فتنہ ہے، یعنی ہمارے لیے آزمائش ہے. یا ہم کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے. فتنے یعنی ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی، بڑا سخت وقت ہوگا. تو یہ فتنہ سے مراد جو ہے آزمائش ہوتی ہے. اس کا ترجمہ آپ لکھیں فتنہ بمعنی آزمائش. تو یہ 15 الفاظ جو تھے آج کے سبق نمبر 29 کے مکمل ہوئے. ان کو آپ نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں، اور کل انشاءاللہ ہم سبق نمبر 30 پڑھیں گے. دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.